بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت صہیب بھی حضرت عمار کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقاً اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے سے غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں اس قلیل اور تھوڑی سی کمزور جماعت کو پیش آتا تکلیفیں وغیرہ وہ ان کو بھی پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری جگہ جا کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکلیفوں سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے زیادہ تیر انداز ہوں، یہاں تک کہ ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک پہنچ نہیں سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہیں رہا تو اپنی تلوار سے بھی مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے وہ کر لینا۔ اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکے میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہیں وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر کے اس نے جان چھڑائی۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالی بندوں پر مہربان ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ صورت دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی۔ صہیب صحابی کہتے ہیں میری آنکھ دکھ رہی تھی، نبی پاک کے مبارک ہاتھوں میں کھجور تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ دکھ رہی اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ پیغمبر کریم نے اس کے ساتھ مذاق فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر کے ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے ان کو اس سے منع فرمایا کہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ تو نہیں کرتا۔ حضرت عمر کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازے کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔ اتنا بڑا آدمی تھا۔ حالانکہ حضرت علی جیسے لوگ، حضرت عثمان غنی جیسے لوگ بھی موجود تھے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ میری نماز یہ پڑھائے۔ ابھی اس کا لڑنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنا ایمان بچانا۔ اپنے گاؤں کو چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ ایمان بچانا۔ پیغمبر کریم مدینہ میں ہیں، قباء میں، تو میں بھی تو وہاں پہنچوں نا۔ تو دشمنوں نے لڑنا چاہا، مارنا چاہا، انہوں نے بولا ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں جھکوں گا نہیں، ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، ہجرت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور آخر انہوں نے بولا کہ فرمایا کہ میں آپ کو اپنا مال، جائیداد، ملکیت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، صرف مجھ سے ایمان نہ چھینو، اور اگر پھر بھی لڑو گے تو چھوڑوں گا، پھر بھی نہیں ماروں گا، اور میرا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوتی ہے ایمان کی قدر و قیمت۔ آج ہم مسلمانوں لوگوں کا اللہ معاف فرمائے کیا حال ہے یار؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہی کلمہ، وہی قرآن، وہی اللہ، وہی رسول،
لیکن ہمارے دل کے اندر کوئی اتنا کوئی یعنی زنگ لگ چکا ہے، پردے آ چکے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ کوئی حلال حرام کا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ صہیب بڑا پیارا نام ہے، آج کل یہ نام ہمارے لوگوں میں ہے نہیں۔ اگر یہ نام رکھیں تو برکت والا بھی ہوگا، اچھے نام کی وجہ سے اچھائیاں اور خوبیاں بھی بچوں کے اندر آتی ہیں۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہجرت کے دوران جا رہے تھے تو ایک بندہ پکڑنے کے لیے آیا، پیغمبر کریم نے پوچھا اس سے کہ کیا نام ہے؟ بولا بریدہ۔ کس قبیلے کا ہے؟ بولا اسلم کا، بنو اسلم۔ پیغمبر کریم نے صرف نام سن کر کے، قبیلے کا نام سن کر کے، اس کا اپنا نام سن کر کے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بریدہ ہے۔ بریدہ برد سے معنی ٹھنڈک، یہ طبیعت کا ٹھنڈا ہے، شرارتی، فتنے باز نہیں ہے۔ اور بنو اسلم قبیلے کا ہے، اسلم سلامتی سے ہے، یعنی یہ فتنے باز نہیں ہوگا اور اچھا بندہ ہوگا، پیار محبت سے سلامتی کے ساتھ معاملہ رہے گا، اور اس کو سلامتی والے نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی عظیم دولت نصیب فرمائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کا نام برا رکھیں گے تو نتیجہ بھی تو ایسا ہوگا۔